إنما المؤمنون إخوة. حرم کی پاسبانی کے لیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین، پروگرام ایک ہوں مسلم کے ساتھ آپ کا میزبان عبداللہ علمزیب حاضر خدمت ہے. ناظرین، اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا، منفعت ایک ہے اس قوم کی، نقصان بھی ایک ہی سب کا نبی، دین بھی ایمان بھی ایک، حرم پاک بھی اللہ بھی قرآن بھی ایک، کچھ بڑی بات تھی ہوتے جو مسلمان بھی ایک. سب کچھ ایک ہے، ہمارا کعبہ ایک، نبی ایک، قرآن ایک، دین ایک، کلمہ ایک، لیکن اس کے باوجود امت مسلمہ میں ایک انتشار کی فضا، فقہی اختلافات کو لے کے، فروعی چھوٹے چھوٹے اختلافات کو لے کے ایک دوسرے کے اوپر کفر کے فتوے لگانا، ایک دوسرے کو جنت اور جہنم کی ٹکٹیں دینا، یہ ہمارے معاشرے کا ایک المیہ بن چکا ہے. عدم برداشت کی ایک ایسی فضا کہ مسجد جو اللہ کا گھر ہے، لیکن ہم ایک دوسرے کے پیچھے ایک دوسرے کی مساجد میں نماز پڑھنے تک کے لیے تیار نہیں ہے. بڑی افسوسناک صورتحال ہے. امت مسلمہ کو اگر دیکھیں تو کچھ نام نہاد اسلامی تنظیمیں، شدت پسند تنظیمیں، جن کی وجہ سے اسلام کے اوپر شدت پسندی کا ایک دبا لگا ہے. اسلام اور مسلمان ان تنظیموں کی وجہ سے، اس ایک مخصوص سوچ اور فکر کی وجہ سے ہر جگہ پہ مظالم کے شکار ہیں. اور پھر اگر اپنی مملکت کو دیکھیں، پاکستان کو دیکھیں، تو پاکستان میں مسلکی اختلافات کی بنیاد پہ، صوبائی تقسیم کی بنیاد پہ، لسانی تقسیم کی اور قومی اور ہر ایک، یعنی الغرض ہر ایک چیز کو لے لیں تو اس کی تقسیم کی بنیاد پہ ہماری لڑائی، ہمارے جھگڑے، جس کی وجہ سے دشمن نے آ کے ہمیں مزید تقسیم در تقسیم کا شکار کیا. آج صورتحال یہ ہے کہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ الجھ گئے اور دشمن نے ہماری نظریاتی اور جغرافیائی سرحدوں کے اوپر یلغار کی ہوئی ہے. ہم ایک دوسرے کو مار رہے ہیں اور وہ آ کے سب ہمیں مار رہے ہیں. جب انڈیا، جب ہمارے امریکہ اور دوسرے تیسرے ممالک، وہ ہم میں یہ فرق نہیں کر رہے کہ یہ دیوبندی ہے، یہ اہل حدیث ہے، یہ بریلوی ہے، یہ پختون ہے، یہ سندھی ہے، یہ بلوچی ہے، یہ پنجابی ہے، تو پھر ہم کیوں ایک دوسرے کے ساتھ الجھ پڑے ہیں؟ آج یہی سوچ اور یہی فکر دیں گے اتحاد ملتی اسلامیہ کے علمبردار سجادہ نشین حضرت سلطان حق باہو رحمۃ اللہ علیہ، چیئرمین علماء و مشائخ کونسل پاکستان اور چیئرمین تکبیر ٹی وی. میرے ساتھ موجود ہیں میرے مراد شیخ المشائخ صاحبزادہ سلطان فیاض الحسن قادری صاحب دامت برکاتہم العالیہ حفظہم اللہ تعالی. بہت شکریہ، بہت نوازش جو آپ تشریف لائیں. صورتحال تو میں نے مختصر سی رکھ دی ہے، عموماً اپنے عالمی اسلام کی اور پھر خصوصاً اپنی مملکت کی جو ایک تشویشناک صورتحال ہے. فروعی اختلافات ہیں، فقہی اختلافات ہیں، وہ تو امت کے لیے ایک رحمت ہے، لیکن سب کچھ ہمارا ایک ہے، نبی، کعبہ، قرآن، کلمہ. اس کے باوجود ہم اس طرح تقسیم کے شکار ہیں. فقہی آراء اپنی جگہ، فروعی اختلافات اپنی جگہ. کیسے ممکن ہے کہ ہم اس امت کو یکجا کریں؟ ٹھیک ہے، اپنے اپنے طور طریقے سے وہ نماز پڑھ لیں، ٹھیک ہے، اپنے اپنی فقہ کے اوپر وہ عمل پیرا ہوں، لیکن کم از کم یہ تو نہیں ہونا چاہیے کہ ایک دوسرے کو کفر کا فتویٰ چلائیں، ایک دوسرے کو جنت جہنم میں بھیج دیں. کیسے ممکن ہے؟ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان الدین عند اللہ الاسلام. صدق اللہ مولانا العظیم. صدق رسولہ النبی الکریم الامین. بلغ العلا بکمالہ، کشف الدجی بجمالہ، حسنت جمیع خصالہ،
صلوا علیہ وآلہ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروفیسر صاحب نے بڑی خوبصورت گفتگو کی ہے اور درد ہے اور یہ درد ہونا چاہیے۔ ہمارا دین جو ہے اگر ہم اس پر غور و فکر کرتے ہیں اور اگر ہم تھوڑا سا اپنی سمت بدلتے ہیں، سوچنے کا انداز بدلتے ہیں، پرکھنے کا انداز بدلتے ہیں اور تبدیلی اتنی کرنی ہے کہ میری رائے کی کوئی اہمیت نہیں ہے، مجھے کوئی حل تجویز نہیں کرنا، میں نے وہاں جا کر کھڑا ہو جانا ہے جہاں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود سے، اللہ کے نبی کی زبان سے، اللہ کے نبی کے لبوں سے خود رب بولتا نظر آتا ہے، ہمیں وہیں جا کے کھڑا ہونا ہے۔ ہمارے دین کی تشکیل، ہمارے دین کی ترتیب مکمل طور پر اللہ فرماتا ہے ان الدین عند اللہ الاسلام۔ یہ اسلام جو ہے یہ پیغام بھی ہے اور عنوان بھی ہے۔ عنوان ہے سلامتی کا اور پیغام ہے سلامتی کا۔ اب اس چناؤ میں اللہ تعالیٰ نے کسی اور کو شامل نہیں فرمایا، البتہ اس حسن کو ظاہر کرنے کے لیے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود کو ایسا بنایا، اس انداز میں سجایا کہ اسلام کی پوری پہچان سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کے ناخنوں تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ سے ملتی ہے۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ اس میں بھی دو بڑی اہم باتیں ہیں۔ پہلی دعوت تو یہ دی گئی فی رسول اللہ، یعنی تم بحیثیت مسلمان جب سوچتے ہو، جب بڑھنا چاہتے ہو، تو پھر تمہیں یہ دیکھنا ہوگا کہ اللہ نے جو کچھ بھی تمہارے لیے پسند فرمایا، جس کا نام اسلام رکھا ہے، وہ تو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں، فی رسول اللہ ہے۔ اب اس میں سے جو اسوہ حسنہ ظاہر ہو رہا ہے، جو سامنے نظر آ رہا ہے، کم از کم جو تمہیں نظر نہیں آ رہا، جو باطن ہے، جو اندرونی کیفیات ہیں، جو غار حرا کے اندر کے راز و نیاز کے مرحلے ہیں، یا پھر جو قرآن پاک نے الف لام میم ارشاد فرما کر حروف مقطعات کا لا زوال خزانہ عطا کر کے اور اس کو راز قرار دے کر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو اس راز میں شریک فرما لیا، تو اب ہمیں اپنے آپ کو جہاں ہمیں بات کی سمجھ نہیں آ رہی ہمیں خاموش ہو جانا چاہیے، اور جو چیزیں ظاہر میں نظر آ رہی ہیں، جو آداب نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اپنی سیرت سے ہمیں سکھا رہے ہیں، ان پر تو ہمیں دوسری رائے نہیں رکھنی چاہیے۔ بے شک اس میں ایک بڑی اہم بات ہے آپ نے کی ہے کہ فقہی اختلافات کے باوجود، اور میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے فقہا نے جو اختلافات کیے ہیں ان کی بنیاد غلط نہیں ہے، لیکن اس وجہ سے ہمیں پرابلم بن گیا ہے۔ ایک وقت ایک آدمی ہاتھ باندھ کے پڑھ رہا ہے، دوسرا آدمی ہاتھ چھوڑ کے پڑھ رہا ہے، تیسرا آدمی رفع یدین کر رہا ہے، چوتھا آدمی نہیں کر رہا ہے، ایک آدمی اونچی آواز میں آمین کر رہا ہے، دوسرا آدمی نیچی آواز میں آمین کر رہا ہے۔ اس سے بھی لوگوں کے درمیان ایک افتراق پیدا ہوا ہے، ہمیں حقائق کو تسلیم کرنا چاہیے۔ اور میں ذاتی طور پر جو میں نے دین کو سمجھا ہے، دین کو پڑھا ہے، دین کو پرکھا ہے، ہمیں تمام بزرگوں کا، جتنے بھی ہمارے فقہا ہوئے ہیں، جتنے ہمارے ائمہ ہوئے ہیں، جتنے ہمارے دینی رہنما ہوئے ہیں، ہمیں ان کو سلام کرتے ہیں، ہمیں ان کی عزت کرتے ہیں، ان کی ہر بات کو تسلیم کرتے ہیں، لیکن جو باتیں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان حق ترجمان سے خود بیان فرما دی ہیں، اور جو کردار انہوں نے اور جو اخلاق انہوں نے اپنی زندگی سے ہمیں عطا کر دیا ہے، اس پر تو ہمیں فقہ کو یا ائمہ کو کسی قسم کا طعن و تشریح کرنے کی اجازت نہیں ہے نا، اور نہ ہی انہوں نے ہمیں اس بات سے روکا ہے کہ تم فلاں کام نہ کرو۔ اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں تھوڑا سا اپنے آپ کو ایک دفعہ پھر نئے سرے سے آرگنائز کرنا ہوگا، اور کوئی وجہ نہیں ہے کہ ہم 50 سال پہلے والے
100 سال پہلے والے، 200 سال پہلے والے، 500 سال پہلے والے، ایون میں کہتا ہوں 1000 سال پہلے والے، اور میں کہتا ہوں 1300 سال پہلے والے تمام جو بزرگ ہستی جنہوں نے دین پر بڑا کام کیا ہے، ان کو پرائمری یا فرسٹ پرائیورٹی پہ لیں کہ دیکھیں ہمارے لیے جو مرکز نور ہے، مرکز ہدایت ہے، مرکز روشنی ہے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے، سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کے ناخنوں تک، جسمانی طور پر بھی اور دینی حوالے سے بھی اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک مثالی شخصیت بنایا ہے، جی، ان کے کردار کو مثالی بنایا، ان کے اخلاق کو مثالی بنایا، اور اس پہ قرآن پاک نے باقاعدہ اپنی دی ہیں، ریفرنس دی ہیں، وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، جہاں جا کر پوری دنیا کے اچھے اچھے لوگوں کے اخلاق اپنے کمال کو پہنچتے ہیں، وہاں سے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق نقطہ آغاز بنتا ہے۔ کردار سازی، اخلاق سازی، یہ وہ حسن ہے جو دنیا میں کوئی اور شخصیت مثال بن کر ہمارے سامنے نہیں آ سکتی۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں اپنے بزرگوں سے سیکھنا چاہیے، ہمیں آئمہ کی نوکری بھی کرنی چاہیے، لیکن کیوں نہ ہم 1400 سال پہلے جو کچھ منبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے اس وقت ہوتا تھا اسی کو فالو کریں۔ اچھا، یہاں پہ جو فقہائے کرام تھے جنہوں نے مختلف آراء اپنی امت کے سامنے رکھی ہے فقہی لحاظ سے، وہ تو آپس میں ایک دوسرے پہ بڑی شفقت کرتے تھے، ایک دوسرے کا احترام کرتے تھے، تو ان کے پیروکار ہم ہیں، تو ہم کیوں آپس میں ایسے اچھا، بڑی مزیدار بات میں آپ سے کہوں۔ جی، اب دیکھیں یہاں حرمین شریفین یہ ہمارے وہ مراکز ہیں جہاں سے ہمیں دین ملتا ہے۔ جی، اب دیکھیں یہاں بھی پورا احترام اور پورا اکرام ان ہستیوں کو دیا جاتا ہے اور انہیں کو ہی فالو کیا جا رہا ہے۔ جو کچھ حرمین میں ہو رہا ہے، جی، میں نے ایک بات بھی ایسی نہیں دیکھی جو ان آئمہ کی ذوات سے تعلق نہ رکھتی، فالو اپ تو ہو رہی ہے۔ جی، پرابلم کیا ہو رہا ہے کہ ہم نے کچھ نظریات خود اپنے طور پہ گھڑ لیے ہیں اور اس پر ہم ڈٹ گئے ہیں۔ یہ تمام آئمہ بنیادی طور پر تو اہل سنت والجماعت تھے، جی، بالکل بالکل، انہوں نے تو عقائد اور نظریات اور افکار پر کوئی دو باتیں نہیں کی ہیں، انہوں نے ایک ہی بات کی ہے، اور آج بھی وہی بات ویلڈ ہے۔ اللہ ایک ہے، نبی ایک ہے، نبی ایک ہے، قرآن ایک ہے۔ کعبہ ایک ہے۔ اور دیکھیں پھر بڑی بات جو سمجھنے والی ہے، دیکھیں ہر دور میں اسلام دشمن پیدا ہوئے ہیں، مستشرقین جنہوں نے قرآن پر بڑا کام کیا ہے اور بہت کچھ کوشش کیا ہے کہ وہ قرآن کے حوالے سے، نبی کی ذات کے حوالے سے لوگوں کے اندر انتشار پھیلائے، لیکن قرآن پاک کا یہ چیلنج آج بھی موجود ہے ایک ریالٹی بن کر کہ اگر تم اس کی کوئی ایک صورت بنا کر لے، کوئی آیت بنا کر لے، اور نہیں بنا سکتے، 1400 سال گزر گئے ہیں، اس چیلنج کو آج تک کوئی قبول نہیں کر سکا، تو کیا یہ ہمارے لیے ایک بہت بڑی اتھارٹی کی بات نہیں ہے کہ آج بھی ہم اس کتاب کے ماننے والے ہیں جس کتاب کا کوئی متبادل نہیں ہے، جس کتاب کو کوئی آج تک تبدیل نہیں کر سکا ہے، جس کتاب کو کوئی چینج نہیں کر سکا ہے، جس کتاب کے مقابلے میں کوئی چیز لا نہیں سکا ہے؟ تو ہمیں اسی بات پر فوکس کرنا چاہیے کہ ہمارے پاس قرآن موجود ہے۔ دیکھیں اب 3 باتیں آ گئیں، ایک اللہ کی ذات ہے جس کا کلام ہے قرآن، ایک نبی کی ذات ہے جس پر نازل ہوا ہے، ایک قرآن ہے جس کے بارے میں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین اکثر یہ فرمایا کرتے تھے، اگر کسی نے چلتا پھرتا قرآن دیکھنا ہو تو مدینے کی گلی میں چلتے ہوئے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنا۔ یہ ان لوگوں کا خیال ہے، یہ ان لوگوں کی بات ہے جن کے بارے میں اللہ پاک نے بھی قرآن میں یہ ارشاد فرمایا ہے کہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہے، کن سے؟ ان ہستیوں سے جنہوں نے سر کی ان آنکھوں کے ساتھ حالت ایمان میں چاہے زندگی میں ایک مرتبہ ہی نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو محبت سے دیکھ لیا ہے۔ دیکھا تو ابو جہل میں بھی تھا نا، دیکھا تو ابو لہب نے بھی تھا، دیکھتا تو عبداللہ ابن ابی بھی رہا، لیکن صدیق اکبر کے دیکھنے کی شان ہی کچھ اور ہے۔ ان لوگوں نے دیکھا اور پھر کسی اور کو نہیں دیکھا۔
اب دیکھنے کی یہ قیمت پڑی ہے کہ کوئی صداقت کا علم بردار ہے، کوئی عدل انصاف کا بادشاہ ہے، کوئی سخاوت کا امام ہے، اور کوئی تدبر قرآن اور شجاعت دینی کا علم بردار ہے. تو یہ وہ ہستیاں ہیں جن کا معیار قبولیت کیا تھا کہ انہوں نے کیفیت ایمان کے ساتھ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کیا تھا، زیارت رسول کی تھی. اب زیارت رسول کی وجہ سے یہ ان کی اتھارٹی ہو گئی. اب اسی اتھارٹی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، اصحابی کالنجوم بأیہم اقتدیتم اہتدیتم. یہ جو میرے صحبت یافتہ ہیں، یعنی جنہوں نے میرا دیدار کر رکھا ہے، جنہوں نے میری صحبت حاصل کر لی ہے، جو میرے پیار میں ہر وقت مست رہتے ہیں، اور مستی کا بھی یہ عالم تھا. دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی پبلک میں وضو فرماتے تھے تو آپ کے وضو کا پانی جو ہے وہ نیچے نہیں گرنے دیا جاتا تھا. آج پورا دین ہم نے نیچے جا کے رکھ دیا، قرآن کو ہم نے اوپر سنبھال کے رکھ دیا، ہاتھ بھی نہ پہنچے. حالانکہ اس کو اونچا رکھنے کا مطلب یہ تھا کہ وہاں رکھو جہاں تمہاری سوچ بھی پہنچے، تمہاری نیت بھی پہنچے. تو میں یہ گزارش کر رہا ہوں کہ ہمارے پاس اللہ نے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو اتھارٹی بنا کر بھیجا ہے، اور پھر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی قربت میں رہنے والوں کو اور آپ کی صحبت میں رہنے والوں کو خود نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے معیار کرا دیا ہے کہ یہ جو میرے صحبت یافتہ ہیں، یہ جو میرے کمپینینز ہیں، یہ جو میرے قریبی ہیں، ان میں سے اگر کسی ایک کی بھی پیروی تمہیں مل جائے تو ہدایت اللہ تمہیں دے دے گا. تو ہدایت کا حسن جو ہے وہ ان لوگوں کی زندگیوں میں بھی رکھ دیا گیا جنہوں نے صحبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم حاصل کی. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں اگر واپس وہ دور مل جاتا ہے اور ہم اپنی ہر مسجد کو، اپنی ہر محراب کو اور اپنے ہر ممبر کو اس انداز میں سنوار لیتے ہیں جو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں اور صحابہ کرام کے ادوار مقدسہ میں ہوا، تو پھر میں سمجھتا ہوں جو ہمارے درمیان جھگڑے ہیں، انتشار ہے، اختلاف ہے، اس میں کمی لائی جا سکتی ہے. لیکن وقت لگے گا. اس کو مزید تیز کرنے کے لیے ہمیں پھر ایجوکیشن پر فوکس کرنا ہوگا. اچھا، آپ کی جو باتیں صحابہ کرام سے متعلق، امہات المومنین سے متعلق آپ کی محبت، اور اسی طرح دیگر جو پاکستان میں اہل سنت کی جو محبت ہے، اس میں مجھے کم از کم کوئی شک نہیں ہے، اور نہ ہی میں شک کی نگاہ سے دیکھتا ہوں. لیکن پھر بھی سلسلہ قادریہ سے آپ کا تعلق ہے. ایک معاشرے میں ایک الزام ہے، میں اس کو سراسر الزام سمجھتا ہوں کہ بریلوی مکتبہ فکر کے لوگ یہ اہل تشیع کے ساتھ ملے ہوئے ہیں. جس طرح وہ صحابہ کے اوپر کرام کے اوپر تبرہ کرتے ہیں، یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں صحابہ سے محبت ہے، پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے، امہات المؤمنین سے محبت ہے. تو کیسے آپ زیادہ اس کا صحیح جواب دے سکتے ہیں؟ کیسے ہم اس الزام کو مسترد کر سکتے ہیں، اس شبے کو مسترد کر سکتے ہیں؟ پہلی چیز تو یہ ہے کہ بریلوی کوئی مکتبہ فکر ہے ہی نہیں. وہ ایک ادارہ تھا، وہ ایک دارالعلوم تھا، وہ ایک درسگاہ تھی. اس پر کچھ اختلافات تھے جو اس وقت کے دور میں انڈیا میں پیدا ہوئے تھے، جی، انہی پر سوال و جواب کیا گیا ہے. اور یہ جو جو صوفیاء ہمارے گزرے ہیں، جی، ان کا تعلق صرف بریلویت سے نہیں جوڑا جا سکتا، کیونکہ یہ تو کل کی بات ہے نا. بریلی اور دیوبند یہ دو مدرسے ابھی 100 سال پورا نہیں ہوا ان کو، جو کل کی بات ہے نا. تو اب جب خواجہ معین الدین اجمیری رحمۃ اللہ علیہ انڈیا میں تشریف لائے اور 9 ملین لوگوں کو اس کلمہ پڑھایا. 9 ملین، جی. اب جب حضرت سلطان العارفین حضرت سلطان باہو آج سے 500 سال پہلے آئے، آپ کے خلفاء کی تعداد 70,000 کے قریب ہے، اور آپ کے ایک ایک خلیفہ نے کئی لاکھ لوگوں کو مسلمان کیا. گزارش یہ ہے کہ نمبر 1 بریلوی کوئی مکتبہ فکر نہیں ہے، نمبر 1. نمبر 2 اہل سنت میں جو مقام بزرگان دین کا ہے بالکل وہ سب سے اوپر ہے. اور جب میں سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی کی تعلیمات کو پڑھتا ہوں
مین قادری فیلوشپ کے، تو میں نے وہاں شریعت ہی دیکھی ہے. حضرت سلطان باہو کی کتابوں کو میں نے پڑھا ہے، اس لیے نہیں کہ وہ میرے باپ تھے، دادا تھے، بلکہ میں نے ان کو پڑھا ہے. انہوں نے کیا فرمایا؟ ہر مراتب از شریعت یافتہ، پیشوائے خود شریعت ساختہ. فرماتے ہیں کہ میں نے تو جو کچھ پایا وہ شریعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے پایا، اور اس سے ہٹ کر کچھ میں نے کیا ہی نہیں. بلکہ آپ نے یہاں تک فرمایا ہے کہ میں نے زندگی میں کوئی فرض، کوئی واجب، کوئی سنت، کوئی مستحب عمل تک نہیں ترک کیا، اور یہ ایک حقیقت ہے. اب دیکھیں نا، جو ولایت ہے وہ تو قرآن سے ثابت ہے. جی. خدا کی دوستی کا دروازہ تو بند نہیں ہوا، اور وہ کھلتا صرف نبی کی نسبت سے ہے، اور نبی کی نسبت کا پہلا نقطہ ہی شریعت ہے. طریقت آتی دوسرے درجے پر ہے. اگر آپ شریعت پر نہیں ہیں، اگر آپ قرآن کے عامل نہیں ہیں، اگر آپ حدیث کے عامل نہیں ہیں، تو آپ کی طریقت ہے ہی کوئی نہیں. تو یعنی شریعت سے طریقت پھوٹتی ہے. جی. یہ دیواریں ہوں گی تو چھت ہوگی، یہ چھت ہوگی تو اس میں پنکھے لگیں گے، یہ چھت ہوگی تو اس میں آپ تزئین و آرائش کریں گے. تو یعنی طریقت، حقیقت، معرفت یہ بعد کی باتیں ہیں، بنیاد شریعت ہے. تو شریعت سے تو ہٹ کر کوئی بات ہونی نہیں چاہیے. اب آ جائیں اہل تشیع کی طرف. دیکھیں، اہل تشیع نے تو پہلے دن ہی اپنا قبلہ علیحدہ بنا لیا تھا. ایون جو اس دور میں ائمہ اہل بیت تھے، مثال کے طور پہ حضرت امام جعفر الصادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ ائمہ میں سب سے پہلے ہیں. حتیٰ کہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ بھی ان کے شاگردوں میں شامل ہیں. تو جتنے ہمارے فقہاء ہیں وہ تو شاگرد ہی انہی کے ہیں. اور انہوں نے اس بات کی تردید کی، ہمیشہ کہا اہل تشیع غلو کر رہے ہیں، اور جو وہ بیان کر رہے ہیں اس سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے. اور یہ تاریخ ہے کہ شیعہ کو کبھی بھی اہل بیت نے قبول نہیں کیا. اب جو اہل بیت کی محبت کی بات ہے، چاہے وہ شیعہ بیان کریں چاہے وہ سنی بیان کریں، وہ تو کرنی پڑے گی. قرآن نے جب کہہ دیا کہ محبت تو بہت چھوٹی چیز ہے، تمہیں مودت کرنی چاہیے. اور مودت سے مراد کیا ہے؟ جیسے مچھلی پانی میں رہتی ہے، اگر اس کو جدا کر دیں تو وہ مر جاتی ہے. تو قرآن پاک نے الا المودۃ فی القربی کا بیان تو دیا ہے نا. تو یہاں آ کر تھوڑی سی کمزوری ہو جاتی ہے کہ جب قرآن محبت کو مودت کے لیول پر لے جا رہا ہے، تو ہمارے علماء کو پھر اس مودت کو گھٹا کر محبت سے بھی نیچے تو نہیں لانا چاہیے نا. یہ ہے وہ فائدہ جو اہل تشیع اٹھاتے ہیں، جو بار بار ان کی تعریفیں کرتے ہیں اور لوگ ان کے دام میں آ جاتے ہیں. الحمدللہ ہم اہل سنت و جماعت ہیں، اور ہم اہل تشیع کو بالکل اسلام کے اس حصے میں قبول کرنے کے لیے بھی تیار نہیں ہے، کیونکہ انہوں نے اوپنلی امہات المومنین اور صحابہ کرام کی شانوں میں کمی کی ہے، جو کہ کسی طرح ہمیں گوارا نہیں. بہتر. اچھا، ہمارے سامنے اہل سنت والجماعت جو پاکستان میں ہیں، یا بالفاظ دیگر میں یوں کہوں کہ جتنی بھی مذہبی جماعتیں ہیں، ان کا اتحاد اور اتفاق اور ہم آہنگی مختلف جگہوں پہ اور بس اوقات نظر آتی ہے. مثلا حرمت رسول پہ سارے جمع ہو جاتے ہیں، دفاع حرمین پہ سارے جمع ہو جاتے ہیں، اور اسی طرح حرمت رسول کی سب سے بڑی مثال علامہ ممتاز قادری رحمۃ اللہ علیہ کے جنازے پہ ہم نے وہ منظر دیکھ لیا کہ وہاں پہ بلا تفریق سب جمع تھے ایک عاشق رسول کے جنازے میں. اس کا مطلب ہے کہ ہم پاکستانی باوجود اس کے کہ مختلف مسلک سے تعلق ہے، ہم ایک ہونا چاہتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ کچھ رکاوٹیں بھی ہیں جو ہمیں ایک نہیں ہونے دیتی. کیا سمجھتے ہیں؟ میں اس کی دو وجہ ہیں. جی. ایک تو یہ ہے کہ جو ہمارے خطباء ہیں، واعظین جو ہیں، ان کی روٹی کا دار و مدار اس بات پر ہے کہ وہ ان باتوں کو ہوا دیں جن کی کوئی اصلیت نہیں ہے. نہیں. بہترین. اور دوسرا، خطابت جو ہے نا وہ بھی
زبان جب کھلتی ہے تو کھلتی چلی جاتی ہے، اس کو ہوش نہیں رہتا میں کر کے آ رہا ہوں. یہ ایک پرابلم ہے ہمارا. تیسری بات یہ ہے کہ جو ہماری بنیادی چیز ہے تعلیم، اس کی طرف ہماری توجہ نہیں ہے. ہماری درسگاہوں میں بڑے بڑے علماء تیار ہوتے ہیں لیکن ان کو زمانے سے ہم آنگ نہیں کیا جاتا، اور ایک سوچ سے میرے خیال میں ان کو باہر نکلنے ہی نہیں دیا جاتا. اچھا، میں نے اس پر بڑا ورک کیا، میں نے بڑی ریسرچ کی ہے. جی مثلا ابھی یہاں آپ رات کو بھی دعا ہو رہی تھی، جی 27 کی رات تھی. پھر یہاں میں نے مختلف خطبات، میں پچھلے 40 سال سے آ رہا ہوں یہاں پہ. میں عید الفطر ہمیشہ یہاں مدینہ شریف میں کرتا ہوں، اور پھر حج پہ بھی میں ہر سال آتا ہوں، اور بڑی عید میری مینا میں ہوتی ہے. تو اب آپ اندازہ لگا سکتے ہیں میں نے کتنے خطبے سنے ہیں. مجھے آج تک کوئی ایسا خطبہ نہیں ملا جو یہاں دیا گیا اور وہی ہمارے ہاں نہ ہوتا ہو. وہی ایک خطبہ ہے، وہی آیات ہیں، وہی نصیحتیں ہیں، وہی وضاحتیں ہیں. یعنی چند باتوں کو جس پر اختلاف کیا جاتا ہے، اچھا جی شرک ہو رہا ہے، بدعت ہو رہی ہے. جس دن امت نے شرک کی صحیح تعریف کر دی نا کہ شرک ہے کیا، بدعت ہے کیا، اور جس دن ہماری علمی لائن جو ہے وہ اس بات پر آ کر کھڑی ہوگی کہ اسلام کی روح کیا ہے، تو میں سمجھتا ہوں یہ چھوٹے موٹے اختلافات ختم ہو جائیں گے. اب اس وقت ہم پوری کوشش کر رہے ہیں، بہت سینئر ہمارے جو لوگ ہیں علماء مختلف مسالک کے جو ہیں، اس بات کو شدت سے محسوس کر رہے ہیں کہ تقریر بھی ہم نے وہی کرنی ہوتی ہے، خطاب بھی وہی کرنا ہوتا ہے، خطبہ بھی وہی دینا ہوتا ہے، آیات بھی وہی ہیں، احادیث بھی وہی ہیں. تو پھر ہم کیوں توڑ موڑ کر ان کو کر رہے ہیں؟ اس پر ہم نے کافی اہتمام کیا ہے، اور ہم کوششیں کر رہے ہیں کہ مناظرانہ انداز میں نہیں بلکہ علمی انداز میں بیٹھ کر تمام مکاتب فکر کے لوگ بیٹھ جائیں اور دیکھیں. اگر کسی عالم سے کوئی غلط بات ہو گئی ہے تو اس کی وجہ سے لوگوں کو تو انتشار کا شکار نہ بنایا پورے ایک، یعنی وہ ایک گروہ کو اور ایک تنظیم کو. جی ہاں، یہ اس پر کام ہو رہا ہے. لیکن میں نے جو ذاتی طور پر تجربہ کیا ہے وہ یہ ہے کہ یہ اتحاد کا نعرہ لگتا بڑا خوبصورت ہے بڑا مشکل. اس کی بجائے اگر آپ کوئی ایک پروجیکٹ شروع کر دیں، فوکس کر لیں کام پر، اس کے نتائج بڑے اچھے نکلتے ہیں. جب آپ کام لے کر سامنے آئیں گے نا تو لوگ آپ کے ساتھ ملنے کے لیے تیار ہو جائیں. مثال کے طور پہ میں خود ایجوکیشن پہ کام کر رہا ہوں. جی اس میں مذہبی ایجوکیشن بھی ہے، لیکن میں نے فوکس کیا ہے اسکول کی تعلیم پر کہ ہمارے پاس ایسے اسکول سسٹم آ جائیں جو ہمارے بچوں کو ڈاکٹر بھی بنائیں، انجینئر بھی بنائیں، کیڈٹ بھی بنائیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اچھا انسان بھی بنائیں، اچھا مسلمان بھی بنائیں. چونکہ ہماری قیادت کل ان لوگوں نے کرنی ہے. آج جو قائدین ہیں ہمارے، یہ اب اس مرحلے میں جا چکے ہیں جہاں سے ان کو آگے جانا ہے. تو ان سے تو کچھ کسی کو ملے گا نہیں. جو نئی قیادت آ رہی ہے، ہم ان کو اگر تیار کر لیں، ان کی آنکھیں کھول دیں، ان کو دین کی وہ شعوری کیفیات دے دیں کہ دیکھیں نا اب یہ قیادت تھی. امیر المومنین سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ خطبہ جمعہ دے رہے ہیں، اور پھر آپ کھڑے ہو جاتے ہیں ممبر پر اور فرماتے ہیں یا ساریۃ والجبل. سینکڑوں میل دور حضرت ساریہ لشکر اسلام کی قیادت کر رہے ہیں. یہ آواز وہاں پہنچتی ہے، اور پھر جب لوگ وہاں سے فتح خوشخبری لے کر آتے ہیں تو بتاتے ہیں باقاعدہ کہ اگر حضرت امیر المومنین فاروق اعظم کی آواز ہم تک نہ پہنچتی تو دشمن کا وہ لشکر جو پہاڑ کے پیچھے چھپا ہوا تو وہ ہم پر حملہ آور ہو جاتا اور ہمیں تہس نہس کر دیتا. اب یہ جو روحانی قوت پیدا کرنی ہے آپ نے، اگر آپ کی تعلیم کی بنیاد ٹھیک نہیں ہوگی، تعلیم کی بنیاد قرآن نہیں ہوگی، سنت نہیں ہوگی، تو یہ روحانی قوت کہاں سے پیدا ہوگی؟ تو ابھی جو ہمارے تعلیمی اداروں کی جو ابتر صورتحال ہے، اسکولوں میں اگر ہم دیکھیں تو نصاب صحیح نہیں ہے، نظام پورا صحیح نہیں ہے، سیٹ اپ جو ایک بلڈنگ نہیں ہے، بلڈنگ میں سہولت نہیں ہے بچوں کو. اس کے بعد اگر ہم اوپر والی سطح پہ آ جائیں تو کالج یونیورسٹیوں میں طلبہ تنظیموں کے آپس لڑائی ہے، جھگڑے ہیں.
تو اس کا بنیادی اس کی وجہ بھی یہی تعلیمی کمزوری ہے، یہ نظام کی کمزوری دیکھیں نا، ہے، یہ نصاب کی میں ایک کمزوری ہے۔ مثال آپ کو دیتا ہوں، پچھلے دنوں میں پاکستان میں ایک سیاسی بحران رہا۔ جی، اب مجھے بتائیں کیا انڈیا سے لوگ آ کر ناچتے گاتے تھے ہمارے ان اجتماعات میں؟ وہ انہی اسکول اور کالجوں سے نکلے ہوئے تھے۔ جو ہمارا پرائیویٹ سیکٹر ایجوکیشن دے رہا ہے ہمیں، اس کے ساتھ اس نے ہماری تہذیب کو بھی داغدار کیا ہے۔ اگر ہم اسی پرائیویٹ سیکٹر میں انٹر ہو جاتے ہیں، مثلا میں نے یونائٹڈ اسکول سسٹم کے نام سے پورا ایک نیٹ ورک لانچ کر دیا ہے، بہتر۔ قرآنک ایجوکیشن کے ساتھ ساتھ ہم ماڈرن ایجوکیشن پر لوگوں کو لا رہے ہیں، اور یہی بچے جب ڈاکٹر بھی بنیں گے اور قاری قرآن بھی بنیں گے۔ ہم نے کالج پرائیویٹ سیکٹر میں جو بنائے ہیں ان میں بھی ہم نے یہی کیا ہے، اسلامائزیشن کی ہے۔ دیکھیں اسلامائزیشن ضروری ہے، اور اسلامائزیشن سے مراد کیا ہے کہ آپ کی سوچ اور فکر میں اسلام ہو، آپ کی نیت میں اسلام ہو، آپ کے کردار میں اسلام ہو۔ آپ سائنٹسٹ ہوں، آپ میزائل ٹیکنالوجی کو پڑھنے والے ہوں، پڑھانے والے ہوں، آپ جو دنیا میں اس وقت ترقی کا سفر ہے اس میں شریک ہوں۔ لیکن کیا ضروری ہے کہ ایک ڈاکٹر جو ہے وہ دہریہ بھی ہو؟ اگر ایک ڈاکٹر دہریہ ہو سکتا ہے تو ایک ڈاکٹر عاشق رسول کیوں نہیں ہو سکتا؟ ایک انجینئر اگر قرآن کا باغی ہو سکتا ہے، سیکولر ہو سکتا ہے، تو وہ قرآن کا قاری کیوں نہیں ہو سکتا؟ یہ وہ بنیاد ہے جس پر ہمیں کام کرنے کی ضرورت ہے۔ یعنی اگر آپ اتحاد امت کا جو خواب دیکھ رہے ہیں، اس کی تعبیر یہ ہے کہ آپ کا ہر تعلیمی ادارہ جو ہے وہ اسلامائزیشن کی بنیاد پر ماڈرن ایجوکیشن کو فروغ دے۔ آپ اپ گریڈ بھی ہو جائیں گے، اقوام عالم کے سامنے بھی آپ بات کرنے کی پوزیشن میں ہوں گے، اور آپ کے پاس ایکسپرٹس کی بھی کمی نہیں رہے گی۔ پاکستان میں اس وقت ہماری دو طرح کی سرحدیں ہیں، ایک نظریاتی سرحد ہے جس طرح آپ نے فرمایا کہ اس ہماری تہذیب کو پامال کیا جا رہا ہے، اور ایک ہماری جغرافیائی سرحدیں ہیں مملکت کی۔ اس وقت دونوں کی صورتحال میرے خیال میں کافی تشویشناک ہے۔ اگر ایک طرف دیکھیں تو میڈیا نے ایک یلغار کی ہوئی ہے، دوسری طرف جغرافیائی سرحد دیکھیں تو جتنے بھی ہمارے پڑوسی ممالک ہیں، کبھی ایک طرف سے ہم پہ حملہ ہو رہا ہے، کبھی دوسری طرف پہ، کبھی تیسری طرف پہ۔ کیا سمجھتے ہیں یہ جغرافیائی سرحد کے حوالے سے آپ پڑوسی ممالک کی جو مداخلت ہے اس پہ کیا اگر آپ کچھ تجزیہ تفصیل؟ اس وقت تو اصل پرابلم یہ ہو رہا ہے، جب آپ کو یاد ہوگا جب پاکستان پہلی دفعہ اسلامی دنیا میں فرسٹ ٹائم ایٹمی طاقت بنا، جی، تو اس میں سب سے زیادہ جو ہماری سرپرستی کی وہ سعودیہ نے کی۔ عرب کنٹریز نے ہمارے لیے دعائیں کی، ہمیں تعاون دیا، اور یہی سمجھا کہ یہ پاکستان نے جو ایٹم بم بنایا یہ اسلامی ایٹم بم ہے جو پوری دنیا اسلام کی حفاظت کرے گا۔ اب اس وقت جو ہمارا سب سے بڑا دشمن ہے وہ ہے انڈیا، اس سے پاکستان کی ترقی ہضم نہیں ہوتی۔ جب سے یہ سی پیک کا منصوبہ آیا ہے اس کے بعد تو ان کی رات کی نیندیں حرام ہیں۔ اب وہ کسی طرح اس کو سبوتاژ کرنا چاہتے ہیں۔ یہاں آ کر پھر ہماری حکومت نائل ہے، ہماری جو فارن پالیسی ہے اس میں خامیاں ہیں، ہمارے جو ہائی کمشنرز ہیں ان کی ورکنگ میں سمجھتا ہوں لابنگ کی انتہائی کمزور ہے، ورنہ اسلامی دنیا کے ممالک کے اندر مودی یا اس طرح کے لوگوں کی ریسیپشن تو نہیں ہو سکتی تھی۔ تو یہ ہمیں ماننا پڑے گا کہ ہمارے حکمرانوں کی اور ہمارے سیاسی مدبرین کی اور ہماری فارن افیئرز کی یہ بہت بڑی خامی ہے کہ جہاں ہماری جگہ تھی وہاں آج انڈیا نے لے لی ہے۔ تجارت کا میدان ہو، ایجوکیشن کا میدان ہو، یعنی یہاں پوری مڈل ایسٹ میں اس وقت بھرمار ہے انڈین لوگوں کی، اور کنٹرولنگ اتھارٹی وہ بن گئی ہیں۔ تو پاکستان میں اس وقت خاص کر میں سمجھتا ہوں یہ بڑی اہم بات جو بھی میں کہہ رہا ہوں کہ ہمیں اپنی مغربی سرحد سے کبھی پرابلم نہیں رہا تھا، لیکن ظاہر ہے اب وہاں جو حکومت ہے وہ امریکہ کی ہے، انڈیا اس کو چلا رہا ہے، جی ہاں، اور اس میں انڈیا کی بہت بڑی مداخلت ہے۔ پھر ایران کو بھی یہ گوادر کی جو پورٹ ہے وہ ہضم نہیں ہو رہی ہے،
تو اس نے بھی ہمارے ساتھ اس بنیاد پر کہ چونکہ وہاں ایک بہت بڑی اکثریت اہل سنت جماعت ہے اور ہمارا ہمیشہ جو رابطہ رہا ہے وہ سعودیہ سے اور مڈل ایسٹ سے رہا ہے. ایران سے بھی تعلقات خراب نہیں ہوئے لیکن ظاہر ہے ظاہری طور پر ہمارے سر پہ ہمیشہ سعودیہ نے ہاتھ رکھا اور ہم ہمیشہ ہی اس مڈل ایسٹ میں جو عرب ممالک ہیں ان کے ساتھ رہے ہیں، جس کے نتیجے میں ایران جب مایوس ہوا ہے تو اب اس نے انڈیا کے ساتھ مل کر، اب انڈیا کی پالیسی دیکھیں، انڈیا امریکہ سے بھی ملا ہوا ہے، انڈیا ایران سے بھی ملا ہوا ہے، انڈیا نے یہاں بھی نیٹ ورکنگ کر رکھی ہے. یہی وجہ ہے کہ آج ہمارے ملک کے اندر حالات جو ہے وہ خراب ہو چکے ہیں. لیکن الحمدللہ میں سمجھتا ہوں ہماری جو ایجنسیاں ہیں، ہماری جو اسٹیبلشمنٹ ہے، جی انہوں نے اچھا کنٹرول کیا ہوا ہے. اور جو ہماری مغربی سرحد خاص کر جو افغانستان سے ملتی ہے، یہ لوگ جو ایک دفعہ اس دہشت گردی کی زد میں آ گئے تھے مجبوراً یا کنونس ہو کر، انہوں نے اب محسوس کیا ہے کہ یہ ہماری تہذیب پر ایک خنجر تھا جو چلایا گیا. ورنہ پشتون کبھی ظالم نہیں تھے، پشتون کبھی کسی کا حق نہیں مارتے تھے، پشتون مہمان نواز قوم تھی. اسی مہمان نوازی میں یہ مارے گئے ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر تھوڑا سا بھی حکمت عملی سے کام لیا جائے اور حکمرانوں کے اندر اتنے ہمارے انٹینشنلی قوت اعتماد پیدا ہو جائے، ان کو آن بورڈ لے، تمام جو لیڈرز ہیں وہاں ہمارے فاٹا کے اور پختون بیلٹ کے، اور ایون یہ چونکہ یہ جو قبائل ہیں یہ افغانستان تک پھیلے ہوئے ہیں، جی اگر ہم ان سب کو اعتماد میں لیں تو یہ ہم سے بھی اچھے مسلمان ہیں. دیکھیں سچی بات کہنی چاہیے، ہمارے لوگ پھر نماز میں سستی کر جاتے ہیں، یہ قوم نماز میں سستی نہیں کرتی ہے. تو ہمیں ان کو ظاہر نہیں کرنا چاہیے، افغانستان کو بھی اپنا دشمن نہیں بننے دینا چاہیے اور ان کے ساتھ ہمیں صلہ رحمی بھی کرنی چاہیے. اور کبھی بھی ان کو گندم کی سپلائی کی یا کسی اور راشن کی سپلائی کی تھریٹ نہیں دینی چاہیے کہ ہم بند کر دیں گے یا ہم دروازے بند کر دیں گے. یہ چیزیں ٹھیک ہیں. اس صورت میں اگر ہم ہاتھ پیچھے ہٹائیں گے تو غیر آ کے ان کو ہاتھ. جی بالکل بالکل یہی بات ہے. دیکھیں چونکہ پورے افغانستان میں جو زمینیں ہیں وہ خشک اور بنجر ہیں، کوئی ان کے پاس ذریعہ آمدنی نہیں ہے. اگر ہم ان کو اپنا بھائی سمجھ کر ان کے ساتھ جس طرح ہم نے افغان مہاجرین کے ساتھ اچھا برتاؤ کیا اور جو ہمارے بھائیوں کی طرح ہمارے پاس رہے، اگر ہم تھوڑا سا اس صلہ رحمی کے سلسلے کو اور زیادہ تیز کر دیں اور ان تمام قبائل کو اور تمام لوگوں کو جو سرحد کے آر پار رہتے ہیں ان کو اپنے اعتماد میں لیں اور ان کی بھلائی کے لیے بھی کچھ سوچیں، تو میرا خیال ہے کہ کوئی وجہ نہیں ہے کہ یہ لوگ واپس ٹریک پر نہ آ جائیں. اچھا حضرت، انڈیا کے حوالے سے تو پوری قوم متفق ہے کہ وہ روز اول سے اسے ہم برداشت نہیں ہے، ہماری مملکت برداشت نہیں ہے، ہماری ترقی برداشت نہیں ہے. لیکن زمینی حقائق یہ ہیں کہ انڈیا کے ساتھ ایران نے بھی ہم پہ بڑی دفعہ وار کیے ہیں. ابھی یہ کلبھوشن کا، عزیر بلوچ کا، مہدی موسوی، ابھی ریسنٹلی کل پرسوں انہوں نے ڈرون بھی بھیجا اپنا جس کو ہماری آرمی ایئر فورس نے گرا دیا. یعنی بارہا مداخلت ہو گئی ہے. لیکن پھر بھی ہمارے پاکستان میں میڈیا پہ بیٹھ کے لوگوں کی دو آراء ہیں ایران کے حوالے سے. کچھ اس کو کہہ رہے ہیں کہ یہ نہیں ہے اس کی غلطی یا وہ اس میں ملوث نہیں ہے، کچھ اس کا دفاع کر رہے ہیں، کچھ اس کی مخالفت کر رہے ہیں. آپ کی رائے جاننا چاہتے ہیں. دیکھیں جو کلبھوشن کا مسئلہ ہے یا جتنا یہ راک ایجنٹوں کا مسئلہ ہے وہ تو بالکل واضح ہے. ایران کی جو مداخلت ہے بلوچستان میں اس میں تو دوسری کوئی شک والی بات. کراچی میں بھی بہت سارے وہ جی بالکل بالکل صحیح بات کہہ رہے ہیں. اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ سچائی تو یہی ہے. اب اس پر حکومت کو ہی صحیح ایکشن کرنا ہوگا اور اگر حکومت نہیں کرتی ہے تو پھر چونکہ یہ ملکی سلامتی کا مسئلہ ہے تو جب ہماری افواج کے پاس یہ اتھارٹی آ چکی ہے، سیاسی لوگوں نے ان کو یہ اتھارٹی دی ہے کہ وہ بغیر انتظار کے سپیڈی ٹرائلز کریں اور جو بھی قومی مجرم ہے ان کو سزا دیں، یہ دیکھے بغیر کہ وہ شیعہ ہے، وہ سنی ہے، وہ کون ہے. آپ سپیڈی ٹرائلز کریں اور جو بھی مجرم ہے اس کو ایک دفعہ سزا دے دیں تو انشاءاللہ العزیز بہت سارے لوگ ویسے ہی اس عبرتناک سزا ملنے کے بعد تائب ہو جائیں گے.
اور کچھ یہ بھی ہوا ہے، مثلا ابھی جو اسلامی افواج کا ایک اتحاد بنا ہے اس کے لیے ہمارے جنرل صاحب کا انتخاب ہوا ہے بطور قائد، تو اس پہ کیا رائے ہیں آپ کی کہ اچھا ہوا ہے یا؟ دیکھیں جی، میں سمجھتا ہوں اگر تو اس اتحاد کے بعد امت مسلمہ یکجا رہتی ہے تو اس سے بڑی خوش آئند بات کوئی نہیں ہے جی، اور اگر اس اتحاد کے باوجود ہمارے درمیان اختلاف پیدا ہو جاتے ہیں، جھگڑے شروع ہو جاتے ہیں، تو اس کا تاثر اچھا نہیں جائے گا. بالکل. لیکن میں سمجھتا ہوں یہ جو شروعات ہیں وہ بہت اچھی ہیں. آپ کا اتحاد ہونا چاہیے. اگر نیٹو ممالک اکٹھے ہو سکتے ہیں تو مسلمان ممالک کیوں نہیں اکٹھے ہو سکتے؟ اگر عیسائیت اکٹھی ہو سکتی ہے تو اسلام کے نہ ماننے والے کیوں نہیں اکٹھے ہو سکتے؟ ہم کسی کا گھر برباد کرنے کے لیے نہیں اکٹھے ہو رہے ہیں، ہم تو اپنا گھر بچانے کے لیے. دیکھیں اگر اس اتحاد کا بنیادی مقصد یہ، دیکھیں جب آپ اسرائیل کی جو نظریات ہیں پڑھیں اور ان کا جو انہوں نے نقشے جو جاری کیے ہیں اس کو دیکھیں تو پھر تو آپ ختم ہوتے ہیں، آپ کے حرمین کا تقدس ختم ہوتا ہے. میرا خیال ہے اگر ہم اس اتحاد کی بنیاد یہ رکھ رہے ہیں کہ ہم نے عیسائیت اور یہودیت اور جو بھی ان کے ساتھ ملتے جلتے ہیں ان کے ساتھ ہم نے اپنے حرمین کی سرحدوں کا تحفظ کرنا ہے اور ہم نے دنیا اسلام کو بچانا ہے، تو میرے خیال اس سے خوش آئند بات کوئی نہیں ہے. اور یہ بڑے عرصے کے بعد ایک خواب تھا جو پورا ہوا ہے کہ تمام اسلامی ممالک کی افواج اکٹھی ہوئی ہیں اور الحمدللہ ان افواج نے کسی ملک کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کی، کوئی ایسی بات نہیں کی. تو میں سمجھتا ہوں یہ خوش آئند ہے. خوش آئند. اچھا، پاکستان بطور ایک اسلامی ملک ہے اور بطور قائد ہے عالمی اسلام کا، واحد ایک ایٹمی ملک ہے اور عالمی اسلام کی نظریں اس پر ہے. اگر پاکستان کے ساتھ ہم اپنے جو مظلوم مسلمان ہیں ان کا ذکر نہ کریں اور اس حوالے سے پاکستان کی ذمہ داری کا احساس نہ دلائیں تو میرے خیال میں یہ زیادتی ہوگی. مثلا کشمیر ہے ہمارا شہرک ہے، برما ہے، فلسطین ہے، سیریا ہے، یمن ہے. تو ان سب کے حوالے سے پاکستانی قوم کے جذبات تو بالکل وہ قابل دید بھی ہیں اور قابل تحسین بھی ہیں کہ ان کے دل ان مظلوموں کے ساتھ دھڑک رہے ہیں. لیکن جو حکومتی پالیسی ہے خاص کر کشمیر کے حوالے سے، اس سے آپ مطمئن ہیں یا نہیں؟ دیکھیں آپ اگر غور فرمائیں نا، کشمیر کے حوالے سے آج تک کشمیر کے کمیٹی کی تشکیل ہی صحیح طرح نہیں کی انہوں نے. آج تک جو کشمیر کونسل بنی ہوئی ہے اس میں ایسے لوگوں کو نہیں لایا گیا جو کشمیر کے بارے میں کوئی ویژن رکھتے ہیں. اور جو کشمیر میں حکومت بھی بنتی ہے وہ بھی بدقسمتی سے بندر بانٹ کے چکر میں ہوتی ہے، اپنے گھر اور اپنی جائیدادیں بنانے کے چکر میں رہتے ہیں. تو ہم اس بارے میں سمجھتا ہوں حکومت کی پالیسی کمزور ہے. جس طرح انڈیا کشمیر کو اٹوٹ انگ اپنا کہتا ہے، اسی طرح پاکستان کو بھی بالکل سٹرانگ اس کا لینا چاہیے، موقف لینا چاہیے اور کشمیر کی آزادی سے کم پر کوئی بات نہیں کرنی چاہیے. اور جس طرح سلامتی کونسل میں مختلف مواقع پر اور جس طرح UN میں مختلف مواقع پر بعض ہمارے نمائندوں نے بہت اچھے خطابات کیے ہیں، وہ ریہرسل جاری رکھنی چاہیے اور ہماری فارن پالیسی میں بالکل تبدیلی آنی چاہیے اور ایسے ایکسپرٹس لانے چاہیے جو کشمیر کے ایشو پر، برما کے ایشو پر، فلسطین کے ایشو پر ہر وقت بولتے رہیں اور یہ بولنا ہمارے لیے بہت فائدے کی بات ہے. اچھا بعض ہمارے پڑوسی آس پاس کے ممالک ہیں وہ دڑا دڑ ہماری مملکت میں مداخلت کر رہے ہیں اور اگر دیکھا جائے تو ان کی بھی غلطی نہیں ہے، شاید ہم اس حوالے سے کمزور ہیں. مثلا کچھ ممالک ہیں جو مذہبی لحاظ سے لوگوں کو سپورٹ کر رہے ہیں، کچھ ممالک ایسے ہیں جو دوسرے طریقوں سے تعلیمی لحاظ سے سپورٹ کر رہے ہیں ہمارے لوگوں کو. اسی میں سے ہے مثلا ایران ہے، وہ پاکستان میں ایک طبقے کو سپورٹ کر رہا ہے، سعودیہ بھی سپورٹ کر رہا ہے. لیکن اس کے برخلاف مجموعی طور پر ہم اہل سنت والجماعت، ہم ایران میں جو سنی مسلمان ہیں ان کے حق کے لیے مؤثر آواز نہیں اٹھا رہے ہیں.
حالانکہ اس وقت وہاں پہ 25% سنی مسلمان ہیں، ان کے پاس ایک مسجد بھی نہیں۔ تہران میں ایک مسجد تھی، اس کو بھی گرا دیا گیا۔ تو کیا ہم ان کے لیے کیا کر سکتے ہیں؟ اگر ہم ان کو سپورٹ نہیں کر سکتے تو کم از کم ان کے لیے ایک آواز مؤثر طریقے سے یا حکومتی نہیں، آپ صحیح کہہ رہے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں آپ نے بات کی سعودیہ کی، آپ نے بات کی ایران کی، کاش اگر ان دونوں ممالک کا پیسہ جو ہے وہ مخصوص لوگوں کو ملنے کی بجائے اسلام کی آبیاری پر لگ جائے اور واقعی جو ایجوکیشن کا کام اس پر لگا دیا جائے تو اس کے بڑے شاندار نتائج آ سکیں۔ اب جہاں تک ایران کا تعلق ہے، دیکھیں وہ تو اوپنلی ایک شیعہ اسٹیٹ کی بات کر رہے ہیں۔ اب جیسے آپ عراق میں جائیں، جب سے یہ نیا سیٹ اپ بنا ہے تو جو اہل تشیع کے علاقے ہیں وہاں تو اہل سنت رہ بھی نہیں سکتے۔ اس میں تو دوسری رائے نہیں ہے۔ ایران کے اندر جو اہل سنت مسلمان ہیں ان کی زندگی اجیرن کر دی گئی ہے، اس میں بھی کوئی شک نہیں۔ لیکن ہم جو لوگ پاکستان میں بیٹھے ہیں، ہمیں بھی تو اپنا قبلہ درست کرنا پڑے گا نا۔ ہمارا اپنا جو ایجوکیشن سسٹم ہے وہ کیا ہے، ہمارے تعلیمی ادارے کیا کر رہے ہیں۔ آج دیکھیں نا، ہمارے اداروں پر انگلیاں اٹھ رہی ہیں کہ یہاں سے دہشت گردی ہو رہی ہے۔ یہ بھی تو ہمارے لیے بہت بڑا المیہ ہے نا جی۔ اب یہ تو کوئی نہیں کہے گا کہ کون سا ادارہ ہے، یہی کہیں گے نا دینی اداروں سے دہشت گرد پیدا ہو رہے ہیں۔ تو یہ ایک بہت بڑا الزام ہے ہمارے اوپر، یہ بات صحیح نہیں ہے۔ ہمیں اپنا مزاج درست کرنا ہوگا، ہمیں سخت کلامی چھوڑنی ہوگی، ہمیں لوگوں کو کافر، اور وہ جو آپ ابتدا میں بات کر رہے تھے، ہمیں کسی کے اسلام اور کفر کے بارے میں رائے جنت کی ٹکٹ اپنے پاس نہیں رکھنی چاہیے۔ تو یہ ہمارے پاس ہے بھی نہیں، جن کے پاس ہے انہوں نے ہی دینی ہے، ہم بلا وجہ اپنے آپ کو تنگ کر رہے ہیں۔ دیکھیں نا، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے جو واقعہ بیان کیا کہ ایک عورت جو فاحشہ تھی، اس نے ایک پیاسے کتے کو پانی پلایا تو اللہ تعالیٰ نے اس کو جنت بھیجی۔ تو جنت اس نے بھیجنا ہے نا۔ اور ایک بڑی نیک عورت تھی، اس نے بلی کو کھانا نہیں دیا، وہ بھوک سے مر گئی، اللہ نے اس کی عبادت کو چھوڑو، اس کو جنت بھیجو۔ دیکھیں آپ کے عمل سے کیا ہو رہا ہے۔ الحمدللہ ہم نے اس پر بھی ورک کیا، چیریٹی نیٹ ورک قائم کیا ہم نے جی الحمدللہ۔ پورے افریقہ کے اندر ہم نے اس کی بیس کیمپ بنایا، تنزانیہ کو، وہاں سے جناب ماشاءاللہ غریب مسلمانوں کے لیے 70 سے زائد مسجدیں میں نے بنا دی ہیں وہاں، بہترین الحمدللہ۔ تو مقصد یہ ہے کہ ہمیں زیادہ فوکس چیریٹی کی طرف کرنا چاہیے، تعلیم کی طرف کرنا چاہیے، اور پھر ایسی ورکشاپس، ایسے سیمینارز، ایسی کانفرنسز جس میں ہارمنی ہو، انٹرفیتھ کی بات ہو۔ اسلام تو لکم دینکم ولی دین کہہ کر یہاں تک بھی اجازت دیتا ہے کہ تم دوسرے مذاہب کے لوگوں کو یہ دعوت دو کہ تم اپنے دین پر رہو، ہم اپنے دین پر رہتے ہیں، پھر ایک دوسرے سے جھگڑا نہیں کرتے ہیں، کچھ باتیں تو مشترکہ ہوں گی نا۔ تو الحمدللہ ہمارے پاس تو ایک پرنسپل موجود ہے اغیار کو جوڑنے کا، تو جو اپنے ہیں کلمہ پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، ان کے لیے تو اس سے بڑی نعمت کوئی نہیں ہے کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی بنیاد پر ہم کو دعوت دیں۔ یار دیکھو، کلمہ تو یہ پڑھتے ہو، کام تمہارے کیا ہے؟ تو ضروری ہے کہ کچھ ٹھوس بنیادوں پر کام کا آغاز کیا جائے، اور وہ ٹھوس بنیادیں ایجوکیشن پر ہوں، چونکہ تعلیم سے ہی آپ تبدیلی لا سکتے ہیں۔ اگر آپ اپنی قوم کو تعلیم دے دیتے تھے، ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ بدر کے قیدیوں کو جب رہا کرنے کی باری آئی تو کیا فرمایا تھا؟ جن کے پاس رہائی کے لیے کچھ نہیں تھا، دے سکتے تھے، آپ نے فرمایا اچھا تم ہمارے 10 بچوں کو نہیں کہا، 10 لوگوں کو پڑھا دو۔ تو قرآن تو نہیں پڑھانا تھا انہوں نے نا۔ اس سے ہمیں اندازہ تو ہوتا ہے نا کہ علم جو بھی ہے، جہاں بھی ہے، جیسا بھی ہے، وہ حاصل کرنا چاہیے، لیکن ماحول اسلامی ہونا چاہیے۔ اچھا، پاکستان 27 رمضان کو معرض وجود میں آیا تھا، اور کل ہی 27 رمضان ہے، مجھے یاد آیا۔ اچھا، جب شروع میں یہ بنا پاکستان تو اس وقت یہ تفریق نہیں تھی، نہ لسانی تفریق تھی، نہ قومی تفریق تھی، نہ مسئلے کی تفریق تھی۔ سب نے بس ایک ہی نعرہ لگایا، پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ، اور سب نے ایک ہی نعرہ لگا کے لے کے رہیں گے پاکستان، اور بن کے رہے گا پاکستان۔ اپنی آزادی کے لیے انہوں نے جانوں کا نذرانہ پیش کیا، لیکن آج تقریباً 70 سال ہونے کو ہیں، صورتحال بالکل مختلف ہے۔ جو آغاز تھا، جو محبت تھی، جو الفت تھی، وہ ابھی نہیں ہے۔
تو اس دن کی مناسبت سے اور اپنے اسلاف کی اس قربانی کو مد نظر رکھ کے آپ پوری قوم کے نام کوئی میسیج؟ بالکل بہت خوبصورت بات کی آپ نے. یہ جو ایک خاص نسبت کی آپ نے بات کی, 27 رمضان مبارک کی وہ شب تھی جس کو ہم 14 اگست کہتے ہیں نا. دن 14 اگست کا تھا اور وہ رات شب قدر تھی, رمضان تھا. تو دراصل تو اس وقت بھی قائد اعظم رحمۃ اللہ نے یہ بات کہی تھی کہ یہاں قرآن و سنت کے منافی کوئی قانون نہیں بنایا جائے گا. اب جب ہم حضرت علامہ اقبال کو دیکھتے ہیں, جب ہم قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھتے ہیں, جب ہم اس دور کے سیاسی مدبرین کو دیکھتے ہیں, تو وہ دینی رہنما بھی تھے, سیاسی رہنما بھی تھے. آج جب میں اپنے رہنماؤں کو دیکھتا ہوں تو نہ ان کو سیاست آتی ہے تو دین کا تو ان کو پتہ ہی نہیں ہے. یعنی ضروری ہے کہ جو ہماری لیڈرشپ ہے ہاں وہ دین کو سیکھیں. بالکل بالکل, بلکہ لازم کر دینا چاہیے کہ سیاست میں وہی آگے آئے جس کے پاس دینی معلومات ہوں. چونکہ آپ کے قانون میں لکھ دیا گیا ہے کہ یہاں قرآن و سنت کے منافی کوئی قانون نہیں بنایا جائے گا. اب جو قانون بنانے والے ہیں نہ ان کو سیاست آتی ہے, نہ ان کے پاس جیلی ڈگریوں کے کتنے کیس ہو چکے ہیں, نہ ان کے پاس تعلیم دنیاوی ہے, دینی تو ان کے پاس ہے ہی نہیں. کلمہ سیدھا پڑھنا نہیں آتا, قرآن کی صورتیں قل هو اللہ جیسی صورتیں ہیں جو ہمارے بڑے بڑے منسٹر ہیں وہ بھول جاتے ہیں, بڑی لیڈرشپ ہے جو ان کو پتہ ہی نہیں ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی لیڈرشپ کے لیے ہمیں ایسے لوگ چاہیے جن کو دینی معلومات بھی ہوں, جو سیاسی طور پر بھی تربیت یافتہ ہوں, اور جو دنیاوی تعلیم کے بھی ماہر ہوں, ایکسپرٹس ہوں. مثلا آپ کا وزیر خارجہ اگر اکانومسٹ نہیں ہے تو کیا وزیر خزانہ کیا کرے گا؟ اگر آپ کا وزیر خارجہ جو ہے وہ دنیا کے معاملات کو نہیں جانتا, دنیا کی حکومتی نظاموں کو نہیں جانتا, تو پھر وہ آپ کی فارن پالیسی کیا مرتب کرے گا؟ اگر آپ کا وزیر داخلہ جو ہے وہ سیکیورٹی کے نظام کو ہی نہیں سمجھتا تو اس نے کیا آپ کی سیکیورٹی اور ڈیفنس کے لیے کرنا ہے؟ وزیر دفاع جس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ فوج کے ساتھ معاملات کیسے کرنے ہیں. تو یہ ہمارا پرابلم ہے. میں بڑی آپ کے مزدار بات بتاتا ہوں. ایک دفعہ گورنمنٹ ایک بنی تو اس میں نا انہوں نے ایک بڑے نیک حاجی صاحب تھے, ہمارے بڑے اچھے وزیر تھے اس دور میں, حاجی محمد حنیف طیب صاحب. تو ان کو انہوں نے کہا کہ ہم نے آپ کو سائنس اور ٹیکنالوجی کا ڈپارٹمنٹ دینا ہے. تو اس نے کہا یار مجھے کوئی اوقاف دے دو یا کوئی اپنا دینی کوئی دے دو, مذہبی امور دے دو. انہوں نے کہا نہیں, اصل بات یہ ہے کہ اس وزارت میں فنڈ بہت زیادہ ہیں, تو آپ ایماندار ہیں, کم از کم آپ کچھ کریں گے نہیں تو فنڈ کے حفاظت تو کر لیں گے. آپ جب یہ معیار ہوتا ہے تو پھر آپ سمجھ سکتے ہیں ملک جو ہے نا وہ چلانے کے لیے صلاحیتیں چاہیے ہوتی ہیں, اور صلاحیتیں بغیر علم کے آتی نہیں ہیں, اور علم بغیر تربیت کے بیکار ہے. حضرت سلطان بہو کا ایک شعر میں آپ کو سنا دیتا ہوں. آپ فرماتے ہیں تسبیح پھری تے دل نہ پھریا, کی لینا تسبیح نو پڑھ کے ہو. علم پڑھیا ادب نہ سکھیا, کی لینا علم نو پڑھ کے ہو. چلے کٹے کچھ نہ کھٹیا, کی لینا چلیاں ور کے ہو. جاگ بنا دودھ جم دے نہیں باہو, توڑے لال ہون کڑ کڑ کے ہو.